بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا ذکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کئی ہفتوں سے مسلسل بالترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ذکر ہوا تھا کہ مکہ المکرمہ کی زندگی میں جب تقریباً ہجرت کا 12واں سال تھا اور اس زندگی میں کفار کی طرف سے جب ظلموں اور مظالم کی انتہا ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی راہ ہموار کی اور وہاں کے چند لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ پہلے سال کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر دوسرے سال جس کو بیعت اولی عقبہ اور بیعت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مدینے سے آئے ہوئے لوگوں سے کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ دراصل یہ راستہ ہموار کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے حکم آ گیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی ہجرت کر لیں۔ اس سے پہلے حبشہ کی جانب مسلمانوں نے ہجرت کی اور اب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ مدینے کی جانب مسلمان ہجرت کر لیں، لیکن ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اسباب اور نظام کے ماتحت چلاتے ہیں تاکہ انسان سمجھ کر چلیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک نظام کے تحت یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم ہوا تو مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم قافلوں اور جماعت کی شکل میں ہجرت مت کرنا، ورنہ لوگ دیکھیں گے پورے قافلے پر حملہ کریں گے تو یہ نقصان کا باعث ہوگا، اس لیے ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کرتے ہوئے چلے جانا، اس میں تمہارے لیے عافیت رہے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پا کر صحابہ کرام نے ایک ایک دو دو کر کے ہجرت شروع کی۔ شروع میں کچھ صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے، ابھی مشرکین مکہ بے خبر تھے، لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ کچھ وقت کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اب مسلمانوں نے مدینے کی جانب ہجرت شروع کر دی، اور مدینہ ایسی جگہ تھی جہاں مکے کے لوگوں کی رشتہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال وہ مدینہ منورہ میں تھا، اس لیے اگر وہاں پر راہ ہموار ہو گئی اور ہموار ہونے کی زیادہ آثار بھی ہیں تو یہ کافروں کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اب ان لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ کسی بھی طریقے پر مسلمانوں کو مکے سے باہر نہیں جانے دینا ہے۔ جو بھی کوئی باہر جائے گا اس کے ساتھ بہت ظلم زیادتی کی جائے گی تاکہ اسے دیکھ کر کوئی دوسرا بھی مدینہ جانے کی ہمت نہ کر سکے، جرأت نہ کر سکے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام تو چلے گئے، کچھ کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتیاں شروع کر دی، لیکن جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، اس کے لیے دنیا کی مشقتیں آسان ہو گئی۔ کافروں کے ظلم اور مصیبتوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پھر جانا اس کے لیے سب سے بھاری اور مشکل کام تھا۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں،
مالدار صحابی تھے، جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفاروں نے آ کر، کافروں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال، سامان، جائیداد، سارا مال و متاع کافروں کو دے دیا، اور کافروں کو دینے کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے۔ دل میں ذرہ برابر مال کا لالچ نہیں، لالچ اگر ہے تو وہ ایمان کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ہے۔ سارا مال و متاع لیا اور آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے انہوں نے نفع کا سودا کیا، وہ انسان کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں نقصان اور گھاٹے میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے پر اور صحابہ ہجرت کرنے لگے، کافروں نے کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کے بیوی اور بچوں کو روک لیا اور کہا تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، انہیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ سارے کے سارے ظلم و ستم کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے، خانہ کعبہ کے اندر آئے، نماز پڑھی، اعلان کیا کہ میں عمر بن خطاب ہوں، ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو تو میرا مقابلہ کرے، مجھے روک کر دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دو صحابی، ایک حضرت عیاش ابن عاص اور ہشام ابن ابی ربیعہ، ان تین صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ہم مکہ مکرمہ سے تو اکیلے اکیلے نکلیں گے، لیکن آگے ایک جگہ متعین کر دی کہ اس جگہ پر تینوں جا کر مل جائیں گے اور کچھ وقت انتظار کریں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک ساتھی نہیں آتا ہے تو سمجھ لینا کافروں نے اس کو پکڑ لیا ہے، باقی آدمی ہجرت کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ اس مقررہ جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش بن عاص یہ بھی پہنچ گئے، حضرت ہشام ابن ابی ربیعہ نہیں پہنچے۔ ان دونوں آدمیوں نے یہ مشورہ کیا کہ یقیناً وہ زبان کے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے، اس بات کا اندازہ ہے کافروں نے انہیں پکڑ لیا ہے، اور حقیقت یہی وہ کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ کافروں نے انہیں بہت مارا پیٹا، لیکن انہوں نے نہ تو اپنے ساتھ جانے والوں کا پتہ دیا اور نہ ہی کلمہ لا الہ الا اللہ سے منہ موڑا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی حضرت عیاش بن عاص یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس طریقے پر ایک ایک دو دو صحابی کر کے ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑا قافلہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے بہت بڑی جماعت مدینہ منورہ کے لوگوں کی مسلمان ہو چکی تھی، پھر انہی کے درمیان ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جو لوگوں میں تبلیغ کریں، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اور مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، تو مدینہ منورہ میں ایک اسلامی فضا اور اسلامی ماحول قائم ہو چکا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ اس سازگار ماحول میں تشریف لے جائیں۔ مسلمانوں کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہجرت کر کے ابھی نہیں، کچھ وقت کے بعد جانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے سب سے پہلے مدینے کے ماحول کو سازگار اور بہتر بنایا۔ چنانچہ جب مدینے کا ماحول سازگار ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ابھی مت جانا، اجازت تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ ابھی مت جانا۔ نظام خداوندی یہ ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور بڑے عجیب انداز میں سوال کیا کہ میرے آقا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟
آپ نے میرے در پر آنے کی زحمت اٹھائی، مجھے حکم دے دیتے میں وہیں پر چلا آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے کچھ راز کی بات کرنی ہے، چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں، گھر میں کوئی ہے تو نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں بیٹی عائشہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے یہ بات ذکر کرنے آیا ہوں کہ اب مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، فرمایا کہ میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو اس بابرکت سفر میں، اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ چلوں، مجھ سے جو خدمت ہو سکے گی میں آپ کی خدمت کے لیے تیار رہوں گا، مجھے بھی آپ اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ دونوں ساتھ چلیں گے۔ اب تک بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام وہ بھی ہجرت کر گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے 2 اونٹنیاں صرف ہجرت کے ارادے سے ہی پالی تھی، اور میں نے ان کو اسی لیے نہ ان پر کبھی سواری کی، نہ ان سے کوئی کام لیا، نہ ان کا دودھ دوہا۔ ان میں سے ایک سواری آپ کی ہے، ایک سواری میری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قریبی دوست سے بھی وہ ایک اونٹنی قیمت دے کر خریدی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عریقت، اگرچہ یہ کافر تھا، ایمان قبول ابھی نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پر بڑا اعتماد اور یقین تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عبداللہ بن عریقت سے بات کر لی ہے، وہ ساحلی یعنی دریا کے راستے سے میں ہماری رہنمائی کریں گے اور ہم اس راستے سے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال یہ بات آپس میں طے ہو گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ مشورہ کیا۔ ادھر کافروں کا آپسی مشورہ تھا، کافروں نے آپس میں طے کیا کہ آج رات ایک کام یہ کریں گے کہ چونکہ مسلمان مدینہ منورہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، آج رات ایک کام کیا جائے گا کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی طریقے پر نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا قتل کر دیا جائے۔ یہ آپس میں میٹنگ اور مشورہ چل رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی دوران ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے ایک رائے دی، چونکہ یہ کافروں میں بہت ہوشیار، سمجھدار اور عقل مند اور بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا میری ایک رائے ہے، اس رائے کو مان لیا جائے۔ وہ یہ ہے اگر تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی محمد الرسول اللہ کا قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا اور بنو ہاشم اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو چن لیا جائے، ایک ایک نوجوان، یہ سارے کے سارے رات کے وقت محمد الرسول اللہ کے گھر کو گھیر لیں، گھیراؤ کر لیں، اور چونکہ محمد الرسول اللہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی وقت اندھیرے میں قتل کر دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے قاتل ایک آدمی نہیں ہوگا، اتنے سارے قاتل ہوں گے۔ اب بنو ہاشم کس سے قصاص اور بدلہ لیں گے؟ وہ قصاص نہیں لیں گے۔ دیت کی بات آئے گی 100 اونٹ کی، سارے آدمی مل کر 100 اونٹ دے دیں گے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ سارے کافروں نے اس رائے کو پسند کیا۔ رات کے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیراؤ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر ہیں، آپ کی ازواج مطہرات جو بھی تھی وہ آپ کے گھر میں ہیں۔ کافروں میں وہ کتنے سڑے ہوئے تھے کچھ بھی تھا، لیکن ایک صفت اس وقت بھی موجود تھی کہ زنان خانہ، جس مکان میں عورتیں ہوتی تھی اس میں داخل نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہتے تھے۔
رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں رات کو کسی وقت ہجرت کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر لیٹ جانا، اور تم ابھی ہجرت مت کرنا، میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں، سب کے نام آپ نے بتلائے، تم یہ ساری امانتیں ان لوگوں کو واپس کر دینا، اور واپس کرنے کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ چنانچہ رات گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی شروع کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہوئے، اور آپ نے مٹی اٹھائی اور یہ لفظ کہہ کر شاہت الوجوہ چاروں طرف پھینک دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس مٹی کا یہ اثر تھا کہ ان کی آنکھیں کھل نہ سکی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان سے پورے عافیت اور سکون کے ساتھ نکل کر چلے گئے۔ صبح ہو یہ انتظار میں تھے کہ آج اب تک کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر تشریف نہیں لائے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس بستر سے تو حضرت علی تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ اپنی عقل پر ماتم کرنے لگے کہ ہم اتنے عقل مند اور سمجھدار تھے، اور محمد الرسول اللہ تو ہماری سمجھداری پر بھی پانی پھیر کر چلے گئے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی کرنے لگے، پوچھنے لگے بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے سچ بتلایا کہ مجھے کیا معلوم کہاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت کہاں ہیں، وہ تو وہاں سے تشریف لا چکے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سورہ یاسین شریف کی وہ آیتیں تلاوت کرتے ہوئے پورے عافیت اور سکون کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے سور، اس پہاڑ کی تلی میں ایک غار ہے جس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ آتے ہوئے حضرت اسماء نے کچھ کھانا تیار کیا اور ان حضرات کو باندھ کر دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے باہر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، اندر داخل ہوئے، پورے غار کو صاف کیا، کہیں پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہی نہ رہی جہاں پر کوئی گندگی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی جس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا پاؤں رکھا تاکہ یہاں سے کوئی تکلیف دینے والی چیز اندر نہ آ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنا مبارک سر میری ران پر رکھ کر آپ آرام کر لیں۔ یہاں تک اس واقعے سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، اور حقیقت میں اس دور میں یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ دین کیا ہے پتہ نہیں ہے، نماز یا روزہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، حقیقت میں دین ہماری زندگیوں سے اتنا دور ہے، اگر میں کہہ دوں تو میں آج ہی مجرم بن جاؤں۔ نہ ہماری زبان میں صداقت، نہ ہمارے ایمان میں سچائی، نہ ہمارے اعمال صحیح، نہ ہماری کوئی بھی چیز دینداری کی نظر نہیں آتی، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا۔ میرا من کرتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لوں تو بس میرا یہی دین ہے، میرا من کہا کہ 2 پہ سلام پھیر کے 2 الگ پڑھوں گا، یہ میرا دین ہو گیا۔ اور بحث اس طریقے پر کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کفر کا اندیشہ ہوتا ہے ان سے۔ یہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں نہ جانے یہ جہالت، یہ دین نہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں جہالت۔ 4 ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ لی، یہ میرا دین بن گیا۔ میں عالم پر تنقید کروں مجھے حق حاصل ہو گیا، میں کسی کو کچھ بھی کہہ دوں، میں کسی مصلی پر کھڑے ہوئے امام کی غلطیاں نکال دوں مجھے حق حاصل ہو گیا۔ ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اپنے اخلاق سے دیا، اپنے کردار سے دیا۔ یہ نہیں کہ کسی کا حق کھا لیا پھر اس کو دین کہہ دیا، کسی کا حق مار لیا آ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، دین نہیں بددین، یہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، جہاں پر دین اور ایمان ہوگا
وہاں ایک چیز ہوگی جسے حکمت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر گالی دے دیجئے، یہ حکمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ایماندار آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس بات کو کہے تو اس کا ایمان نہیں بچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے چلے ہیں، غار کے اندر کیوں تشریف لے گئے؟ اپنی امت کو یہ حکمت کا سبق سکھانے کے لیے۔ اگر بظاہر تم کمزور ہو، حالات سازگار نہ ہو، تو حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کھل کر سامنا نہ کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طاقت دے تب کھل کر سامنا کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ وہاں آرام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کا حکم اس لیے نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے گئے تھے، بلکہ ایمان کا ایک ہوا اور فضا سازگار کرنے کے لیے، تاکہ مدینہ المنورہ میں فضا سازگار ہو، اور جب ایک جگہ فضا سازگار ہو جائے گی اس کی روشنی پھر مکہ المکرمہ سے دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ساتھ چلتے ہیں، غار کے اندر ساری صفائی کرتے ہیں، جہاں اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں رکھ دیتے ہیں کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ آئے۔ جب کچھ نہیں ملتا تو اپنا ایک پاؤں سوراخ میں رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے نہیں لیٹاتے، اپنے ران پر آپ کا مبارک سر رکھتے ہیں۔ یہ رکھنے کے بعد مؤرخین لکھتے ہیں کہ زہریلا جانور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ڈنک مارتا ہے، کئی مرتبہ ڈنک مارتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے سی بھی نہیں کرتے۔ تکلیف کس قدر ہوتی ہوگی، آقا کو تکلیف نہ پہنچ جائے اس لیے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسانی جسم بنایا، خود ساختہ طور پر، فطری طور پر آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے گر پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کہ کوئی چیز شاید تکلیف دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھا دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو بیدار کر دوں، آپ کے آرام میں خلل ڈال دوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ ابوبکر جو اپنی جان پر زہریلے جانور کا ڈنک جھیلتے ہیں، وہ زہر برداشت کرتے ہیں، آج کے نوجوان اس سے زیادہ زہر اپنی زبانوں میں لے کر گھومتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ بولتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے مقامات اپنی جگہ ہیں، لیکن خدا کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر میری ساری زندگی کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں لے لو، لیکن غار کی رات میں جو نیکیاں تم نے کی ہیں، جو قربانیاں آقا کے لیے دی ہے، مجھے صرف اس رات کی عبادت دے دو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ہم دیندار بنتے ہیں، دینداری خدا کی قسم نہیں ہے یہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں بولنا دینداری نہیں، جہالت، بددینی، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ان کے بارے میں زبان لڑکھڑانی چاہیے۔ اور ایک عام صحابی کے بارے میں بولتا آدمی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی بول جاتا ہے۔ بہرحال یہ مبارک سفر تھا، 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں قیام کیا۔ حکمت عملی چلتی رہی، چونکہ کافر وہ جنون اور جوش میں تھے، ان کی عقلوں پر جب پردہ پڑا وہ اپنی عقلوں کا بھی ماتم کر رہے تھے۔ اس لیے صبح کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد الرسول اللہ کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اونٹ وہ ایک قیمتی چیز تھی ان کے یہاں، وہ سواری بھی تھی، وہ ان کی دودھ دینے والا جانور بھی تھا، وہ گوشت کھانے جانے والی خوراک بھی تھی، ساری چیز اونٹ تھی، بہت قیمتی جانور تھا۔ جسے 100 اونٹ مل جائے آج کے زمانے میں اس وقت کے اعتبار سے کمپیریزن کرتے ہوئے کروڑوں کا مالک وہ بن جا سکتا تھا۔ اس لیے چاروں طرف لوگ دوڑ گئے، یہاں تک کہ لوگ غار ثور تک بھی پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا۔ لوگوں کی نظر پڑی تو ایک نے یہی کہا کہ اندر جا کر دیکھتے ہیں، دوسرے نے کہا جالا تنا ہوا ہے، کوئی اندر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں
کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لی تو یقیناً ہمیں دیکھ لے گا۔ گھبراہٹ کا ماحول ہے، یقیناً چھپ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی دیکھیے، وہ جواب دیا جو آج کے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ذرا چپ ہو جاؤ، تم کیا کر رہے ہو، تم پکڑواؤ گے، یہ نہیں کہا، مثبت اور پوزیٹیو جواب دیا۔ یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ آج کے دور میں ہم ہر آدمی کو نگیٹو جواب دیتے ہیں، یہی بددینی ہے۔ کسی بیمار کے پاس چلے جائیں، اوہ کمزور لگ رہے ہو، حالت ٹھیک نہیں ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دو، یہ دین نہیں ہے۔ کسی کو بھی دیکھ لو، ہر جگہ نگیٹو جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آزمائش کی گھڑی کہ مکے والے آپ کے قتل کے در پر ہر آدمی لالچ کا مارا بھاگا ہوا، قدموں پہ اگر نظر کر لے تو پکڑے جائیں، دونوں تنے تنہا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس صرف چند لمحات کی دیر ہے اور ابھی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہمت باندھتے ہیں۔ یہ ہے دین کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمت باندھے، نہ یہ کہ اس کی جڑوں کو کھوکھلی کرے، نہ یہ کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو اب تک بیان ہوئی، آگے جو بیان ہوگی، کہیں بھی کوئی مصیبت آئی، ایک تاریخ میں ایک جملہ کوئی ایسا نہیں دکھا سکتا جہاں آپ نے نگیٹو جواب دیا ہو۔ ہر جگہ ہر آدمی کو پوزیٹیو اور مثبت انداز میں جواب دیا۔ مثبت انداز میں جواب دے کر دوسرے کی ہمت باندھنا، یہی دینداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔